اگر آپ کی منزل، دیکھیں میں مختصر بات بتا رہا ہوں، اگر آپ نے منزل بنا لیا ہے دنیا کو، آپ کا کوئی عمل اچھا نہیں ہے، سب اعمال، نیک اعمال برباد، کیونکہ آپ کی تو نیت ہی خراب ہو گئی۔ اور ہمارے دین کا ایک بنیادی اصول ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہے۔ اگر آپ کی دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت دنیا ہو گئی تو آپ کے تمام نیک اعمال، آپ کے یا جس کو جو بھی ہے، نیک اعمال برباد، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ زندگی کا اصل مقصد۔ دیکھیں یہ بہت اہم سوال ہے۔ ایک بات اس کا جواب دیکھیں، طویل بھی ہے، طویل ہو سکتا بھی ہے، میں نے اس پہ اللہ کی عطا سے بہت بات بھی کی ہے، اور یہی میری گفتگوؤں کا یہی محور ہے۔ تو مقصد اگر میں اس مختصر نشست میں، مختصر وقت میں آپ کو میں بتاؤں، ایک تو بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے، یعنی دنیا ہمارا مقصود نہیں ہے۔ یہ غلطی، دنیا کے دھوکے میں نہ آئے، دھوکے کا شکار نہ ہو۔ جو دنیا کا فائدہ ہے وہ عارضی ہے اور ختم ہونے والا ہے، چاہے وہ آپ کی زندگی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور اگر آپ نے کچھ کمایا ہے، کوئی بچے ہیں، کوئی مکان، کوئی گاڑی، کوئی بینک بیلنس، کوئی سونا اور چاندی، آپ نے ہو سکتا ہے ہو آپ کے پاس، لیکن موت کے وقت ہر چیز آپ سے چھین لی جائے گی۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر اپنے رب کے پاس آپ نے واپس جانا ہے۔ دیکھیں ایک بات جو واضح طور پہ میں آپ سے کہوں، دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بنایا۔ اگر آپ کا مقصد دنیا ہے تو آپ بہت بڑی غلطی کر بیٹھے ہیں۔ یعنی اگر دنیا کا فائدہ آپ کو حقیقت لگتا ہے تو آپ ایک بہت بڑی غلطی کا شکار ہیں، اور دنیا کا دھوکہ اگر آپ کو لگ گیا تو آپ گئے کام سے، یعنی مفاد دنیا، یعنی دنیا کی کامیابی، پھر آپ کی زندگی ضائع ہو گئی۔ تو بات یہ ہے کہ مقصد دنیا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک نعمت عظمیٰ تیار کر رکھی ہے، جنت، جس کا نام ہے جنت، اور جنت کی ترغیب دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور دوزخ کے عذاب سے ہمیں ڈرایا ہے۔ جو لوگ زندگی کو ضائع کر دیتے ہیں اور زندگی دنیا کے لیے گزارتے ہیں، وہ تو جائیں گے جہنم میں، سیدھا سیدھا، چاہے اس کا نام کوئی بھی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو۔ لیکن اصل بات تو آپ کے مقصد کی ہے، اصل بات تو آپ کی نیت کی ہے۔ اعمال کو بھی، آپ کے جو نیک اعمال ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کو آپ کی نیت کے تناظر میں دیکھا جائے گا۔ اگر دنیا آپ کا مقصود، محبوب و مطلوب ہے تو یہ نماز، روزہ آپ کے کام نہیں آئے گا۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ خیر، بہرحال اصل مقصد یہ ہے کہ دنیا کی زندگی، میں قرآن سے آپ کو بات کروں، دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ دنیا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے موت اور زندگی اور موت، خلق الموت والحیات، موت اور زندگی میں نے پیدا کی ہے، اس میں تمہارا امتحان ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اب اچھا، حسن عمل، اچھے عمل سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ کی منزل، دیکھیں میں مختصر بات بتا رہا ہوں، اگر آپ نے منزل بنا لیا ہے دنیا کو، آپ کا کوئی عمل اچھا نہیں ہے، سب اعمال، نیک اعمال برباد، کیونکہ آپ کی تو نیت ہی خراب ہو گئی۔ اور ہمارے دین کا ایک بنیادی اصول ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہے۔ اگر آپ کی دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت دنیا ہو گئی تو آپ کے تمام نیک اعمال، آپ کے یا جس کو جو بھی ہے، نیک اعمال برباد، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔
اعمال، نیک عمل کب شروع ہوگا؟ حسن عمل کی میں بات کر رہا ہوں. زندگی اچھے عمل کے لیے دی ہے. اچھا عمل کب شروع ہوگا آپ کا؟ یہ بات نوٹ کریں. جب آپ رخ اللہ کی طرف کر لیں گے، زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر لیں گے، آخرت کو دنیا پر ترجیح دیں گے ہر معاملے میں. یہ تو ہر دفعہ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ ہی ہے روزمرہ کی تفسیر میں نے کی بھی ہے. آخرت ترجیح، اللہ منزل. اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ مقامی طور پر ایک رہنما کو آپ نے تلاش کرنا ہے جو اللہ کا بندہ ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہو. وارث نبی کو تلاش کریں، اللہ والے کو دیکھیں، تلاش کریں، اس کی رہنمائی میں زندگی کا سفر شروع کریں. اب جب کہ آپ نے منزل بنا لیا اللہ کو، آخرت کو ترجیح کر لیا اور رہنما کو ڈھونڈ لیا، اس کی رہنمائی میں جب زندگی آپ گزارنا شروع کریں گے، آپ کا ہر عمل اچھا عمل لکھا جائے گا. میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا، یعنی ہم نے تو دنیا، یہ آخرت کا، یہ دنیا کا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہر عمل عبادت میں شمار ہوگا، کیونکہ ہر عمل، ہر کام میں، ہر لمحہ آپ اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں گے، اللہ کے لیے زندگی گزاریں گے. تو آپ کا ہر عمل، یہ قرآن کی آیت ہے، ابھی وقت کا مسئلہ ہے تو میں زیادہ تفصیل نہیں کر سکتا. ہر عمل آپ کا نیک ہوگا، عبادت ہوگا، بندگی میں شمار ہوگا. آپ کھانا کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ دنیا کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ شادی کر رہے ہیں، آپ کے بچے ہیں، تربیت ہے، آپ دکان ہے، نوکری ہے، جو بھی ہے، جو بھی کر رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، سونا بھی عبادت بن جائے گا. آرام کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اچھا کھانا کھائیں، عبادت ہے. زندگی کی حفاظت ہے، علاج کر رہے ہیں، بیمار ہیں، علاج کر رہے ہیں، ہر کام جو ہے عبادت. جاگنا، سونا، یہ تو قرآن کی آیت ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. میرے بندے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تعریف کرتا ہے کہ وہ مجھے کسی لمحے بھلاتے نہیں ہیں. کھڑے، لیٹے، بیٹھے، جس حالت میں مجھے یاد رکھتے ہیں، یعنی میری رضا کو یاد رکھتے ہیں، میری مرضی کے مطابق سب کام کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے، دیکھیں، اسلام ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتاتا ہے. اور دوسری یہ کہ اسلام ہمیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم میری یاد سے غافل نہ ہونا، مجھے نہ بھلانا. لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. تم مانند ان لوگوں کی نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. نتیجتاً کیا ہوا؟ جس نے ایسا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کا آپ بھلا دیا. آج ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہے. ہمارا جو بھی زندگی ہے وہ دنیا کی یاد میں، دنیا کی سوچ میں اور دنیا کے خیال میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. آپ دیکھ لیں اپنی سوچوں کو، تو یہ مناسب نہیں ہے. زندگی کو ضائع نہ کریں، رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کو منزل بنائیں، دنیا کو نہیں. اور آخرت کی کامیابی کو ترجیح بنائیں. آخرت کے مفاد پر دنیا کے مفاد کو قربان کر دیں. مال و جان اللہ کی راہ میں کھپائیں. زندگی اللہ کے لیے گزاریں. للہیت ہو، آپ کے ہر کام میں للہیت ہو اور خلوص ہو. اللہ تعالیٰ کی رحمت مخلص لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. تو میں آپ سے مختصر طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ ہماری منزل ہے، اور اللہ کی ملاقات کی تیاری. دنیا کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام کیا ہے؟ دنیا. اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، یعنی ہمیں اپنی ملاقات کے لیے چن لیا ہے. وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے چن لیا ہے. اب دنیا کی زندگی، ایک دوسرے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں کہ دنیا کی زندگی میں آپ نے
اللہ کی ملاقات کی تیاری کرنی ہے، اس کا میں نے طریقہ بتا دیا. یہ شریعت جو ہے، دین اسلام کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ. اللہ کو منزل بنا کے آپ دین اسلام یعنی اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ کو منزل بنا لیں، مقامی طور پہ ایک رہنما کو اپنی رہنمائی کے لیے، کیونکہ یہ تو کوئی سولو فلائٹ نہیں ہے، دوسرا آپ خود آگے نہیں بڑھ سکتے. کسی کی رہنمائی، انسان کی رہنمائی میں، زندہ انسان کی رہنمائی میں آپ جو اللہ کا خلیفہ ہو اور رسول کا نائب ہو، یہ اس کے بعد آپ اپنے زندگی کا سفر شروع کریں، آپ کامیاب ہیں. یعنی آپ نے، آخری بات میں کہہ رہا ہوں، آپ نے نیت کر لی اللہ کی، اللہ کو منزل بنا لیا، اب آپ کی کامیابی یقینی ہے، گارنٹیڈ ہے. یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے. تو اس کے بعد کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے معاملات، اپنی زندگی اللہ کی مرضی، اللہ کے لیے وقف کر دیں اور اللہ کی ملاقات کے شوق میں زندگی گزاریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم